السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دین کے علم کو سکھانے کے لیے ایک بہت آسان طریقہ بتایا ہے اور بنایا ہے، اور وہ طریقہ ہے سوالات کرنا۔ اچھے سوال اور پھر اچھے لوگوں سے سوال، یہ انسان کے علم میں اضافہ کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک باب باندھا ہے اور اس کا عنوان ہے باب السؤال نصف العلم۔ یہ پورا باب، یہ پورا چیپٹر اس بیان میں کہ سوال سے آدمی کو علم دین حاصل ہوتا ہے اور سوال سے اس کی نالج میں اضافہ ہوتا ہے، بلکہ سوال آدھا علم ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معمول تھا کہ صحابہ اچھے سوالات کرتے تھے، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا رعب اتنا تھا کہ اس رعب کی وجہ سے صحابہ سوال نہیں کر پاتے تھے۔ اس لیے صحابہ یہ چاہتے تھے کہ ایسے لوگ آئیں اور نئے لوگ آئیں، اجنبی لوگ آئیں، تاکہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ الگ قسم کے سوالات کریں اور پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو جواب دیں، تاکہ اس کے ذریعے سے ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے۔ چنانچہ ایک روایت، بہت مشہور روایت ہے، جو بخاری شریف میں بھی موجود ہے، جو مسلم شریف میں بھی موجود ہے۔ اس میں یہ ملتا ہے کہ ایک آدمی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس اور محفل میں آیا، اور وہ آدمی بظاہر اجنبی تھا، اسے کوئی جانتا نہیں تھا، اور صحابہ یہ فرماتے ہیں کہ اس کے کپڑے بڑے سفید تھے اور اس کے اوپر کہیں اثر نہیں لگ رہا تھا، سفر کا بھی اثر محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ سفر کر کے آیا ہو، کہ اس کے بال غبار آلود ہوں، اس کے بالوں کے اندر دھول وغیرہ ہو، اور ہم میں سے کوئی اس کو جانتا بھی نہیں تھا، یعنی وہ اجنبی ایک قسم کا انسان تھا، اس کے بارے میں علم نہیں تھا کہ یہ کون ہے۔ چنانچہ وہ آ کر بیٹھا، اور آ کر اس طرح بیٹھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے اپنے گھٹنے کو ملا دیا، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، کہ اپنے گھٹنوں کو حضور پاک علیہ السلام کے گھٹنے سے ملایا اور اپنے ہاتھوں کو اپنے رانوں کے اوپر رکھا، اور پھر اس کے بعد اس نے سوالات شروع کیے، اور وہ سوالات کافی تھے، بڑے لمبے تھے، اور وہ الگ الگ قسم کے سوالات تھے۔ ان میں ایک سوال یہ تھا کہ یا رسول اللہ، آپ کو قیامت کے بارے میں کیا علم ہے، قیامت کے بارے میں بتائیے۔ ایک سوال یہ تھا کہ قیامت کی نشانیاں بتائیے۔ ایک سوال یہ تھا کہ آپ یہ بتائیے کہ اسلام کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کے بہت سارے سوالات کیے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے جوابات دیے۔ ان میں دو انٹرسٹنگ جو سوال ہیں، میں ان کو آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، اور وہ سوالات یہ تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بتائیے کہ یعنی قیامت کب آئے گی؟ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم ہے کہ قیامت کب آئے گی، اور نہ تمہیں معلوم ہے، یعنی پوچھنے والا بھی اتنا ہی جانتا ہے جتنا بتانے والے کو علم ہے۔ یہ بات حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی۔ تو انہوں نے پلٹ کر کہا، اس اجنبی نے پلٹ کر کہا کہ پھر آپ اس کی نشانیاں بتا دیجیے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کی اس جملے پر، یعنی ان کی اس بات پر اس کے جواب دیے، اور بڑا لمبا جواب دیے۔ ان میں ایک جواب جو تھا، جو نشانی کے تعلق سے تھا، وہ بڑا اہم تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان تلد الامۃ ربتها، کہ جب عورتیں اپنے مالک کو پیدا کرنے لگیں تب قیامت گویا کہ قریب آ رہی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جب ماں باپ کی نافرمانی کھلے عام کی جانے لگے اور بچے کھلے عام بغاوت پر آمادہ ہو جائیں اپنے ماں باپ کی، تب یہ سمجھ لو کہ قیامت بہت قریب ہے اور قیامت آنے والی ہے۔ ایک سوال تو اس میں یہ بہت اہم تھا، اور ایک دوسرا سوال حضور پاک علیہ السلام سے اس میں پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بتائیے کہ اسلام میں اور ایمان میں کیا فرق ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے اسلام اور ایمان کا فرق وہاں پر تفصیل سے بتلایا، اور بتایا کہ ایمان تو نام ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر یقین کا، اور اس چیز کا جس کو
ہم اپنے یہاں کہتے ہیں کہ دل کی ایک کیفیت کا نام ہے، اور اسلام دراصل اس پریکٹیکل زندگی کا اور لائف کا نام ہے جس کو ہم گزارتے ہیں۔ یہ باہم فرق۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی سوالات کیے جن کو آپ وہاں بخاری شریف میں، مسلم شریف میں پڑھ سکتے ہیں، وہاں دیکھا جا سکتا ہے۔ جب وہ اٹھ کر چلا گیا، وہ آدمی، وہ اجنبی چلا گیا، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا کہ تم جانتے ہو یہ کون تھا؟ تم جانتے ہو اس کے بارے میں، یہ جو اجنبی بیٹھا تھا یہ کون تھا؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اور یہ تمہارے پاس آئے تھے تاکہ تم کو یہ دین سکھا سکیں اور دین کے بارے میں باتیں بتا سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام مختلف لوگوں کی شکل میں بھی آتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں الگ الگ اشخاص کی شکل میں آ کر وحی اور اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ یہ لکھا ہے، مورخین نے، محدثین نے اس کو نوٹ کیا ہے کہ سب سے زیادہ دحیہ کلبی کی شکل میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ دحیہ کلبی بڑے خوبصورت، حسین و جمیل قسم کے ایک صحابی تھے، اکثر و بیشتر جبرائیل علیہ السلام کا آنا ان کی شکل میں ہوتا تھا۔ تو یہ چھوٹا سا ویڈیو تھا جبرائیل علیہ السلام کے تعلق سے، سوال جواب کے تعلق سے، میں نے اس کو آپ کے سامنے ڈسکس کیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا، اس کو دیکھیں بھی، شیئر بھی کریں اور لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ پھر ملتے ہیں جلدی۔